آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں قیامت خیز منظر، کسی بڑی جنگ سے پہلے ہی 400 بھارتی فوجی لقمہ اجل بن گئے۔ دنیا کے طاقتور ملک ترکی نے آگرہ ایئر بیس پر ڈرونز چلا دیے، فوجیوں کے اسپتال بھر گئے، چین نے بھارت پر لرزہ طاری کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں قیامت خیز منظر سامنے آ چکا ہے۔ کسی بڑی جنگ سے پہلے ہی 400 بھارتی فوجی لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یہ انڈین میڈیا اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ خبر چھپائی جائے، لیکن یہ آپ کو پورے وثوق کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ BBC ہندی کے مطابق انڈین فوج نے سکم میں چین انڈیا سرحد کے قریب ناکولا سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ کی ایک بار پھر تصدیق کر دی ہے۔ نمائندہ BBC شکیل اختر کے مطابق اس جھڑپ میں فوجیوں نے ایک دوسرے کو گھونسوں اور مکوں سے نشانہ بنایا ہے، جس کے باعث متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اس جھڑپ میں دونوں جانب کے کم از کم 150 فوجی ملوث تھے۔ انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق اس واقعے میں 20 چینی جبکہ 4 انڈین فوجی زخمی ہوئے۔ انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق اس متنازع سرحدی علاقے میں جھڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال جون میں وادی گلوان میں ایک جھڑپ کے نتیجے میں کم از کم 20 سے زیادہ انڈین فوجیوں کی ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی تھی، جبکہ چین نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر چند چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوشش کی، جس پر یہ تنازع کھڑا ہو چکا۔ انڈیا اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحد ہے۔ دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل یہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے۔ ریاست سکم کے اس متنازع علاقے میں دونوں فوجوں کے درمیان تصادم کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان صرف ایک باقاعدہ جنگ سن 1962 میں لڑی گئی، جس میں انڈیا کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گزشتہ سال مئی میں فوجیوں کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ڈوکلام کے علاقے میں دونوں افواج 2 مہینوں تک ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہیں۔ تقریباً جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ چینی فوج نے اب اس خطے میں بڑے پیمانے پر ایک مستقل فوجی اڈہ تعمیر کر لیا ہے۔ گزشتہ دنوں اروناچل پردیش سے یہ خبر آئی تھی کہ چین نے انڈیا کی سرحد کے قریب کئی کلومیٹر اندر ایک پورا گاؤں تعمیر کر لیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ اروناچل پردیش کو اپنا خطہ مانتا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور جھڑپوں کی خبریں اب بھی زیر بحث ہیں۔ انڈین فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور ان جھڑپوں سے بات چیت کے عمل کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے۔ تاحال دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار فوجی سطح پر رابطے اور بات چیت ہوئی ہے، لیکن ان سے تعلقات میں کوئی بڑی بہتری نہیں آ سکی۔ انڈیا اور چین کے فوجی اس متنازع سرحد پر اب بھی کئی مقامات پر آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی جھڑپ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سابق انڈین افسران کا کہنا ہے کہ جب صورتحال غیر مستحکم ہو تو ایسے جھڑپوں کا روکا نہیں جا سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو بات چیت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ 2.5 ماہ کے وقفے کے بعد انڈیا اور چین کی افواج نے کور کمانڈر کی سطح پر مذاکرات کا نواں دور شروع کر دیا ہے، جس میں دونوں فریقین نے اس حوالے سے بات چیت شروع کی ہے۔ مشرقی لداخ کی سرحد سے فوجوں کی آپس کی جھڑپوں کو کم کیا جائے۔ انڈیا کی سرکاری خبرساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ نواں دور لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں چین کے سرکاری پر واقع مولڈو سرحدی پوائنٹ پر منعقد ہوا ہے۔ مذاکرات کے اس دور میں بالخصوص توجہ اس بات پر تھی کہ مختلف طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے، جن کی مدد سے اس 5 نکاتی معاہدے پر عمل کیا جائے جو گزشتہ 10 سپتمبر کو انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور چینی وانگ یی کے مابین طے پایا تھا۔ ماسکو میں طے کیے گئے اس معاہدے میں دونوں ملکوں کے درمیان یہ طے پایا تھا
کہ دونوں افواج کو ہدایات دی جائیں گی کہ وہ ایسے کسی بھی قدم سے دور رہیں جس کی وجہ سے کوئی جھڑپ شروع ہو اور تنازع دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ سرحد کے انتظامی امور کے قواعد اور پروٹوکول کا پورا لحاظ کیا جائے۔ انڈیا مسلسل اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ ان مذاکرات میں چین پر ذمہ داری ہے کہ وہ اختلافات کو بڑھنے نہ دیں۔ لداخ کے پاس انتہائی بلندی پر دونوں ملکوں نے کم از کم 50,000 فوجی تعینات کر رکھے ہیں، جہاں پر اکثر اوقات درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ سے کم ہوتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موسم سرما میں چین ایسی کوئی کارروائی نہیں کرے گا جو انڈیا کو حیران کر سکے۔ اس کے علاوہ پگھلتی برف کے ساتھ کارروائیاں بڑھنے کا خدشہ ضرور ہے۔ اس کے علاوہ چین اور بھارت کی فوجوں کے مابین 15 جون کو متنازع علاقے لداخ کی وادی گلوان میں جھڑپیں ہوئی تھیں۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 6 جون کو سینئر فوجی حکام کے مابین ہونے والی بات چیت کی روشنی میں دونوں فریقوں کو نیک نیتی کے ساتھ سرحد پر جاری کشیدگی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انڈین ذرائع ابلاغ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ علاقوں میں چین کی جانب سے فوجی استعداد میں اضافہ 5 جون کو انڈیا اور چینی فوج کے اعلیٰ فوجی افسران کے مابین ہونے والی بات چیت اور 15 جون کی جھڑپ کے درمیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ انڈین حکومت نے نہ اس کو تصویر جاری کی ہے اور نہ ہی کوئی بیان جاری کیا ہے، لہٰذا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن ایک نجی فرم کی جانب سے جاری ہونے تصویر ظاہر کرتی ہیں کہ چین نے وہاں تعمیرات کی ہیں اور وہاں سے پیچھے نہیں گئے۔ درِ اثنا انڈین فوج سربراہ ایم نروانے نے جمعرات کے روز سرحد کی اگلی پوزیشنوں کا دورہ کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے وہ فوجوں کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے دوسری سرحدوں کے اگلے مورچوں کا بھی دورہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں قیامت خیز منظر سامنے آ چکا ہے۔ کسی بڑی جنگ سے پہلے 400 بودھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا کے طاقتور ترین ملک ترکی نے آگرہ ایئر بیس پر ڈرونز چلا دیے ہیں۔ فوجوں کے اسپتال بڑھ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رجب طیب اردوغان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب بھارت جان لے کہ چین اکیلا نہیں ہے، چین اور پاکستان کے ساتھ ٹرکی کھڑا ہے، ٹرکی ہر صورت ان دونوں ملکوں کا ساتھ دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے مزید ڈرونز چین کے حوالے کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو صرف ایک آگرہ ایئر بیس جلائی ہے، آگے بھی مزید ایئر بیسز جلانے کا پورا امکان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹرکی کی فوجیں جلد چین پہنچنے والی ہیں۔ ٹرکی نے کہا ہے کہ اب کندھے سے کندھا ملا کر دونوں ملکوں سے کھڑا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کشمیر لداخ میں جو بھارت نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے، ٹرکی اس کو ہر صورت نقصان پہنچائے گا، ترکی ہر صورت اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرکی نے اب بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کا پورا ارادہ کر لیا ہے۔ ٹرکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے مودی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا بڑا عندیہ بھی دے دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند روز میں ٹرکی مزید بیسز پر بھارت پر حملہ کرے گا اور بھارت کی بیسز ملیہ میٹ کرنے کا پورا ارادہ رکھتا ہے۔